سب تیار ہیں بھائی ہمارے ساتھ دینے کے لیے؟ پہلے پیار سے سمجھایا جائے گا، جہاں بھی کوئی ایسا پروگرام ہوگا پیار و محبت سے جائیں گے ہم ان کے پاس، اور ان کو اللہ اور رسول کا واسطہ دے کر اور یہ کہہ کر کہ دیکھو امت کے اوپر کیسے حالات آئے پڑے ہیں اور امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، اور ہم ناچتے ہوئے اچھے لگیں گے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے کل ہم؟ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ لاکھوں روپے چاہیے جب جا کے شادی ہوگی، اسی انتظار میں کہ ہمارے گھر شادی ہوگی، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، لاکھوں بچیاں بھاگ چکی ہیں۔ تو یہ حالات اور اللہ اور رسول کے واقعات ہم جب نوجوانوں کو سنائیں گے اور اس گھر میں جس گھر میں شادی ہو رہی ہے تو یقیناً ان کا دل پسیجے گا اور ان کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا اور اس برائی سے بچیں گے۔ برائیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اجتماعی برائی ہے، ایک انفرادی برائی۔ انفرادی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تنہا گناہ کر رہا، فلم دیکھ رہا، گانے سن رہا، تنہا سن رہا ہے، اس کا گناہ اس کو ملے گا، وہ کبھی بھی اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اور ایک گناہ ہوتا ہے اجتماعی گناہ، پورے محلے کو نچوا رہا ہو، پورے محلے کو گانے سنا رہا، پورے محلے کے سامنے وہ ڈانس کر رہا، تو اس کا وبال پورے علاقے میں پڑے گا، پورے محلے میں اس کا وبال پڑے گا اور ہر آدمی پریشان ہوگا اور اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ قرآن میں اپنی بات بہت مختصر کر رہا ہوں، ان میں بھی 3 قومیں ہو گئی تھی، ان کو کہا گیا کہ ہفتے کے دن شکار مت کرنا، ہفتے کے دن شکار مت کرنا، اللہ نے امتحان کے لیے ان سے کہا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے۔ اللہ نے آزمانے کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیوں کو ابالا، خوب ہفتے کے دن مچھلی آیا کرتی تھی، وہ جا کے دیکھتے تھے اور مچلتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ یہ ہفتہ ہمارے یہاں نہ ہوتا اور ہم شکار کر لیا کرتے۔ انہوں نے یہ ہیلا بہانہ نکالا کہ وہ ہفتے کے دن باڑ لگا دیا کرتے تھے، ایک دن پہلے باڑ لگا دیا کرتے تھے اور اتوار کے دن جا کے مچھلیوں کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ اللہ کو بیوقوف بنانا چاہا انہوں نے، اللہ کے ساتھ چال چلنی چاہیے، اور اللہ نے جب ان کو چال چلی تو ایسی چال چلی اللہ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے یہ بات، وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کہ تم بندر اور خنزیر بن جاؤ۔ ان میں 3 قومیں ہو گئیں، 3 جماعتیں ہو گئیں۔ ایک وہ جماعت جو کھلم کھلا گناہ کرنے لگی، وہ کہنے لگی کہ ہماری مرضی، ہم کچھ بھی کریں، ہمارا گھر ہمارا محلہ، ہم ناچیں کودیں ڈھول بجائیں، تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ ایک جماعت وہ ہو گئی، کھلم کھلا اللہ کا انکار کرنے بیٹھ گئی۔ دوسری جماعت اس میں وہ ہوئی جو یہ کہنے لگی کہ بھائی یہ کر رہے ہیں ان کے حال پہ چھوڑو، ہم تو اپنی نماز پڑھ رہے، ہم تو اپنی تسبیح پڑھ رہے، ہم تو اللہ اللہ کر رہے، یہ جیسا کریں گے خود بھگتیں گے۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ جماعت بھی لپیٹے میں ساتھ میں آئی جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جانے ان کا معاملہ جانے۔ ایک جماعت وہ ہوئی جس نے ان برائیوں پر لوگوں کو ٹوکا، جس نے اچھے انداز میں جتنی ان کی حیثیت تھی انہوں نے کہا کہ لوگوں یہ غلط کام مت کرو، یہ غلط ہے، اس سے اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اللہ کے غصے کو جوش میں آتا ہے اور پھر اللہ کچھ بھی کر دیتا ہے۔ جیسے حالات ہمارے سامنے ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں اور ہم ناچ رہے ہیں، یہ کتنی بے شرمی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ کاش کہ ہمارے نوجوانوں کو وقت ملے سننے کے لیے کہ ہمارے حالات کیسے چل رہے ہیں اور ہمارے لیے کیا کیا ہونے والا ہے۔ وقت بل پاس ہو چکا ہے اور مسجدیں ہماری ساری ہمارے ہاتھوں سے نکلنے والی ہے، یہ ہمارے ایمان کے پاور ہاؤس ختم ہونے والے ہیں اور ہم وہاں ناچیں گائیں۔ وہیں غزہ کی طرف کو اگر ہم جھانک کے دیکھ لیں، بچوں کے اوپر وہاں پر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، لوگ سیلاب کی زد میں ہیں، بارشیں پڑ رہی ہیں، ٹھنڈ میں سکڑ رہے ہیں لوگ، اور ہمارے اوپر کوئی غیرت کی چادر نہیں آ رہی اور ہم ناچیں گائیں۔ تو ایک جماعت وہ ہو گئی جس نے لوگوں کو سمجھایا، جس نے لوگوں کو روکا۔ تو اللہ نے جب اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا بنی اسرائیل کے اوپر، تو اللہ نے ان دونوں جماعتوں کو ہلاک کر دیا، دونوں جماعتوں کو، ایک اس جماعت کو جس نے غلط کام کیے تھے اور ایک اس جماعت کو جس نے یہ کہا تھا کہ یہ جانے ان کا معاملہ جانے، ہم نہیں ہیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہلاک کیا۔ اور ایک جماعت وہ تھی جس نے اپنی حیثیت کے مطابق، اسلام کے 3 درجے بتائے اللہ کے رسول نے کہ سب سے پہلے اگر برائی کو تم دیکھو تو اپنے ہاتھ سے ختم کر دو، یہ پہلا درجہ ہے، یہ ایمان کا یہ پہلا درجہ ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ آج ہم بہت بڑے بنتے ہیں اپنے گھر کے، اپنے محلے کے، اگر اللہ نے تمہیں غیرت دی ہے تو سب سے پہلے درجے میں کہ ہم اس برائی کو ختم کر دیں اپنے ہاتھ سے۔ دوسرا درجہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو کم سے کم اسے زبان سے روک دو، زبان سے منع کر دو کہ یہ کام غلط ہے، مت کرو، اس پہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہو جائے گا۔ تیسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اگر برائی پہ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، ہاتھ سے بھی نہیں کہہ سکتے، تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانو۔ اگر دل میں بھی برا نہیں جانا تو ایمان نہیں ہے، اس سے نیچے کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اب ہم سوچ لیں ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں کہ ہم والی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس برائی کو، یا ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں۔ الحمدللہ اتنا تو ہے کہ ہم زبان سے کہہ سکتے ہیں
ہمارے سامنے اگر کوئی برائی ہو رہی تو ہم زبان سے کہیں گے انشاءاللہ، حکمت سے کہیں گے، پیار سے سمجھائیں گے. آپ لوگ تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اگر کہیں وہ معاشرے کے اندر برائی ہوگی تو ہم پیار محبت سے اس کو سمجھائیں گے اور اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سارے ائمہ حضرات ہمارے آس پاس کے جتنے بھی، یہ سب تیار ہیں اس چیز کے لیے؟ سب متفقہ طور پر تیار ہیں. یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، انشاءاللہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی جائے گی. اپنے آس پاس ایریے میں، ہمارے علاقے میں اگر کوئی ایسا گناہ وہ ہوتا ہے گناہ، تو ہم ضرور ان تک پہنچیں گے اور روکنے کی کوشش کریں گے.